علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ بہت ہی خاص اور مبارک دن ہے۔ جمعہ کا دن ہم صبح سے اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم نہاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، مسجد کو آتے ہیں۔ اللہ سب کے لیے اور مہربانیوں کے دروازے کھول دے اور ہمیں اس بات کے لیے تیار کرے کہ اس سے پہلے کہ ہم نہائیں نہ جائیں بلکہ ہمیں نہایا جائے، ہم خوشبو لگائیں نہیں بلکہ ہم پر خوشبو لگایا جائے، ہم مسجد آئے نہیں ہمیں مسجد لایا جائے۔ مرنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کریں دین اور دنیاوی معاشروں میں اللہ کے پیغام کو، اللہ کے قانون کو بچانے کے لیے۔ آج میرے آنے کا ایک مقصد ہے کہ آج ہم نے سبھی عوامی طور سے ایک مشن چلایا ہے کہ کس طرح ہندوستان کے سبھی آبادی کا بچہ اس ایجوکیشن سے جڑ جائے جس ایجوکیشن میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ اور ایسے کئی مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ان کے وقت میں اس کی پہل کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے ایک واقعہ جنگ بدر کا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں کس طریقے سے ایجوکیشن کی امپورٹنس کو پرائیورٹی پہ رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ مکہ کے لوگ تعلیم یافتہ ہوتے تھے، مکہ میں تعلیم اپنے عروج پہ تھی، لیکن جب مدینہ اور مکے کے بیچ ڈیفنسو لڑائی ہوئی تو جو لوگ معصوموں کے خلاف تھے، انسانیت کے خلاف تھے، پوری دنیا کے بنانے والے اللہ کے خلاف تھے، جب یہ ڈیفنسو لڑائی اس کو کہتے ہیں جب ہم نے نہ چھیڑی ہو، کسی نے چھیڑی ہو اور ہم نے ڈیفنسو لڑائی کی ہو۔ لوگ جنگ بدر کو بہت اچھے سے اسٹڈی نہیں کرتے ہیں، ہم آفنسو نہیں تھے، ڈیفنسو تھے۔ اور جب یہ ڈیفنسو لڑائی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس اور صحابہ اکرام نے مل کے اس لڑائی کو اصولاً جیت لی۔ جیتنے کے بعد کئی لوگ قید میں بند کیے گئے جو کہ اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف اور انسانیت کے خلاف جنگ میں شامل تھے۔ جب ان کو لایا گیا اور قید کیا گیا تو مشورہ ہوا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے الگ الگ تھی، لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا گیا اور صحابہ نے بیٹھ کے مشورہ کیا تو رائے مشورے کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو انسانیت کے لیے مثال، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس فیصلے میں یہ طے ہوا کہ پتہ کیا جائے کہ ان میں سے جو قید میں بند لوگ ہیں لیکن تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان سے پتہ کیجئے کہ ان میں سے کتنے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں۔ روایتوں میں کبھی آتا ہے کہ 70 تھے، کسی نے 100 کے بارے میں لکھا، کسی نے 80 کے بارے میں لکھا، لیکن لگ بھگ 70 کے آس پاس وہ جو لوگ تھے جن کو قید میں رکھا گیا تھا، ان سے معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے مدینے کے 10 بچوں کو تعلیم یافتہ کر دیجئے، تعلیم دیجئے، سکھائیے، انہیں ہنرمند بنا دیجئے، ہم آپ کو رہا کر دیں۔ اس معاہدے کے ساتھ ایگریمنٹ میمورنڈم سائن ہو جاتا ہے۔
اس میں 2 سوال ہیں نوجوان جو سمجھیں، اور عالم دین بھی اس بات کو سمجھے کہ 2 معاملات ہیں اس میں۔ ایک معاملہ کہ جس سے جنگ ہو رہی تھی، اس کو کیا کام لیا جا رہا ہے کہ مدینے کے بچوں کو پڑھائی، تو کون سی پڑھائی؟ جو اللہ کے خلاف تھا، جو اصولوں کے خلاف تھا، معصومیت کے خلاف تھا، معصوموں کے خلاف تھا، جنگ میں شامل تھا، اس کو کون سی پڑھائی کی بات کی جائے؟ ایک کوشچن نمبر 1 گھر میں چھوڑ چکا ہے۔ دوسرا کہ تعلیم کا معیار دیکھیں کہ جس نے قتل کیا، ظلم کیا، لڑائی کے اندر سارے معاملات کیے، اس کو کس معاملے پر چھوڑا جا رہا ہے کہ میرے مدینے کے بچوں کو پڑھا دیجئے، آپ کی رہائی ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوتا، لیکن پڑھاتے پڑھاتے ان میں سے انگنت لوگ خود اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب اس موضوع کو آج کیوں رکھ رہے جمعہ کے دن؟ بس ایک چھوٹی سی بات کے لیے کہ اس اہمیت کو اگر ہم نے صحیح وقت پہ نہیں سمجھا تو ہمارا حجاب خطرے میں، ہمارا پردہ خطرے میں، ہمارے سبھی معاملات اسلام کے لیے جو اللہ نے گائیڈنس دی ہے وہ سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اس میں سے ایک خطرہ یہ ہے کہ آپ سبوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے لیکن ہم اس کی کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ اگر ہم نے اپنی بچیوں کو اپنے معاشرے سے نکال کے اس بات کے لیے تیار نہیں کیا کہ ہماری بچیاں نہ کہ صرف ڈاکٹر بنے بلکہ ریڈیولوجسٹ بنے، آپٹیمیٹری بنے، ڈائلیسس بنے، رینل ڈائلیسس بنے، انستھیشیا بنے، اور اگر ایسا تیاری آپ نے نہیں کیا تو مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ سینے میں آپ کی امی جان کو، بھابھی جان کو، آپا جان کو درد ہو رہا ہے تو کرن کمار یا رحیم علی صاحب ڈاکٹر سارے کپڑے اتار کے اس کو میگنیٹک سسٹم کو لگا کے اس کی ریسپریٹری چیک کر رہے ہیں، تب آپ کا حجاب کہیں خطرے میں نہیں۔ تب کہاں گیا؟ ریسپریٹری سسٹم کی وجہ سے آپ جڑ رہے ہیں ان سبھی معاملات سے۔ اب آپ کیا بیان دے رہے؟ ضرورت ہے، ضرورت پہ جائز ہے، لیکن اس کی ہم تیاری نہیں کریں گے۔ حالات ایسے ہیں کہ مطلبی ماننے کا طریقہ بن گیا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ کوئی کہے کہ ہم اپنے بچیوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، بنائیں گے، جب بھیجنے کی بات آئے گی تو کہاں خواب دیکھیں گے؟ ایمس میں بن جائے، تب مسئلہ نہیں رہے گا کہ اکلوتی لڑکیوں والا کوئی کالج ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں ڈاکٹر نہ بن پائے، اگر ہر کے پاس پیسہ نہ ہو، تو ہم ایک ایسا مشن لے کے آئے ہیں کہ ہندوستان کا سبھی بچہ، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی، جب تک ہم جس اللہ نے سورج اگاتے وقت اس بات کو نہیں بیان دیا کہ صرف مسلمانوں کے لیے سورج اگے گا، ہوا چل رہی تو سب کے لیے، دھوپ اگ رہا تو سب کے لیے، جو اللہ جس دنیا کو بنا کے چلانا چاہتا ہے اس نے یہ ڈویژن نہیں لایا، تو تعلیمی بیداری کے اندر ڈویژن نہیں رکھا ہم نے، اور ہم نے رکھا کہ ہر کسی کو پڑھانے کا کوئی ذریعہ بنانا چاہتا ہے، اور اس ذریعے میں ہم نے سب سے پہلی چیز رکھی کہ پڑھائی کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، تو پیسے کی معاملات کو مسجد میں بیٹھ کے اس جگہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بڑی محنت سے 18 سالوں میں اس کو بالکل ختم کر دیا۔ پیسے کی ضرورت نہیں پڑتی، جذبے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکل کر ہجرت کے لیے تیار ہو۔ وہ پڑھائی نہیں کہ گھر بیٹھے انجینئرنگ ہو جائے، گھر بیٹھے امی کا حلوہ بھی کھائیں، روٹی بھی کھائیں، شوربے میں ہاتھ بھی ہو، کباب ٹکی بھی چل رہی ہو، اور پھر گھر سے آئیں اور گھر سے کالج جائیں۔ یہ والی پڑھائی نہیں، وہ والی پڑھائی جو امیروں کے شہزادے اور امیر ہوتے جا رہے ہیں، غریب اور غریب ہوتے جا رہا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس وجہ کو سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ معاملہ پڑھائی کا نہیں ہے، صرف معاملہ ہجرت سے جڑا ہوا ہے۔ وہ پڑھائی کا ہے جن پڑھائی کو لینے کے لیے آپ ہجرت کر جاتے ہیں اور جا کر وہاں زندگی میں جذباتوں کی قربانی دیتے ہیں، ہم رشتوں کی قربانی دیتے ہیں، وقت کی قربانی دیتے ہیں، اور تب تراشے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو بہت مسئلے ہیں۔ تو ہم نے کیا دعوت چھیڑی کہ ہندوستان کا کوئی بھی بچہ آپ کے گھر میں 10ویں 12ویں کے بعد اگر گھر بیٹھا ہے تو میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے I sell the truth, will you buy؟ ست بیچتا ہوں، خریدو گے؟ اس کتاب کے کالم میں لکھ رہا ہوں، یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں 16 سال کی عمر سے لے کر 24 سال کی عمر تک گھروں میں بچا کے رکھا
ان کو حلوہ کھلاتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، تو وہ تراشنے کا وقت، ہیرے کو تراشنے کا وقت ختم ہو گیا۔ 40 سال کے بعد وہ اپنی کالر پکڑ کے کہے گا، ارے بڈھے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ حالات بدل جائیں گے۔ اس لیے یہ وقت ہے، وقت رہتے آپ اپنی اولادوں کو پڑھانے کے لیے ہجرت کرائیے، بھیجیے پڑھانے کے لیے، گھروں سے نکالیے، اور کہیں گے کہ حالات ایسے، حالات ایسے ہیں۔ ایسے کئی مثالوں میں ایک مثال یا 2 منٹ ہے، اور آپ کو ام الخیر، ایک آپ کو ضروری ہے کارگزاری سنانی ان کی۔ ام الخیر نام کی ایک لیڈی جن کے بارے میں لکھتے ہیں اسکالرز، IAS بن گئے 2016 بیچ 17 بیچ کے آس پاس۔ چھوٹی سی عمر میں 8ویں سال میں نکلی اور ٹیوشن پڑھا کے، اور وہ بالکل مرض سے تھی، مرض ایسا کہ بہت ساری انجوریز ہو جاتی تھی، ہڈی ترنت ٹوٹ جاتی تھی ان کی، کئی سرجری سے گزری وہ بچی۔ لیکن جب ان کے ماں باپ نے کہا کہ اب آگے نہیں، 8ویں کے بعد آگے پڑھنا نہیں ہے، گھر سے نکل گئی اور بچیوں کو پڑھا کر خود کی پڑھائی چالو کی اور پڑھاتی رہی۔ اور اس ام الخیر نے پڑھتے پڑھتے ٹیوشن پڑھا کے جب اپنا گھر چھوڑ کر دلی کے چھوٹے جھگیوں میں رہنے آئی، تو پھر وہ آج کے دور کی ایک IAS آفیسر بنتی ہیں۔ میں اس چھوٹی سی کارگزاری کو اس لیے رکھ رہا ہوں کہ حالات کیا ہیں، 2 کلو گوشت صبح میں چاہیے کلیجی، بریانی گرم چاہیے، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو شوربے میں ہاتھ نہ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ لیکن جب اس کے اولادوں کو پڑھانے کی بات آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، ارے میرے حالات ایسے نہیں۔ ام الخیر کے حالات کیسے تھے، لیکن جب جذبہ ہوا، نیت کی، اللہ سے دعا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے راستے کھول دیے، اور وہ پھر آج معاشرے کو سیفٹی دے رہی ہیں، ہر طور سے مضبوطی دے رہی ہیں۔ جو خود کمزور تھے، انہوں نے مضبوط موجودگی سے اپنے معاشرے کو ایسا بنا دیا ہے کہ ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو اس طرح ماڈل بنا کر نکالنے کے لیے جب ایک ہمت کیجئے۔ اور ہم اسی جگہ آشیانہ دیگا روڈ میں پچھلے 18 سالوں سے، ہم 17-18 میں یہاں پہ آئے اور پھر 24 تک ہو چکا ہے، ہم دعوت چلا رہے ہیں ہندوستان کے پورے جگہوں میں۔ اور ڈاکٹر APJ عبدالکلام صاحب نے 2015 میں موت سے 8 دن پہلے اس پروگرام کو نوازا، اور ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اگر یہ دوسری آبادی کے بچوں کو یہ ایوارڈ ملا ہوتا تو ان کی نسلیں ان کو کاندھا پر اٹھا لیتی، لیکن ہم روز قومی تنظیم کے پیج نمبر 2 پر 3 پر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو پڑھا لیجئے۔ کوئی پڑھ کے یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی آپ کیا لکھ رہے ہیں، تحقیق بھی نہیں کرتے۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا تھا۔ تھینک یو